یا تاریخی دیکھو، بے مقصد زندگی اگر گزر رہی ہے تو لوگ بھی اس کو نکما کہتے ہیں، ناکام کہتے ہیں۔ گول ہی نہیں ہے سامنے، کوئی مقصد ہی نہیں ہے، مشن، کوئی ہدف، ٹارگیٹ ہی نہیں ہے، بس ہوائی فائرنگ ہو رہی ہے۔ کون سی فائرنگ؟ ہوائی فائرنگ ہو رہی ہے۔ چچا تھوڑا سا میرے سامنے دیکھو، میرا ذہن اصل میں جگہ پر نہیں ہے، اس لیے میں رک رک کر بول رہا ہوں۔ کیسے بول رہا ہوں؟ رک رک کر۔ آپ لوگ بھی اس کو محسوس کر رہے ہو۔ ذہن جب منتشر ہوتا نا خاصا، تو میرے دماغ میں مضمون ہی نہیں بنتا۔ ذہن کو منتشر کرنے والا ہمارا اپنا قریب سب سے پہلے۔ اس نے کہا مفتی صاحب میں 10 منٹ میں پہنچ رہا ہوں، اور اس نے لگائے پورے 25 منٹ بیان کرنے کے ٹائم پر نہیں آیا، بیان ختم کرنے کے وقت پر آیا۔ خیر، مجھے جو عرض کرنا ہے، جس کو میں پچھلے ہفتے سے لے کر چل رہا ہوں، تو میں نے بیان کے ختم پر کہا تھا کہ کیا مقصد ہے، کیا زندگی گزارنا ہے، جس کو آئندہ ہفتے بیان کریں گے۔ ہمارے سامنے مقصد ہی نہیں ہے ہمارا۔ ہم مالدار نہیں بنتے نا، اس کی وجہ جہاں بہت ساری ہے دنیاوی اعتبار سے۔ ہماری اپنی محنت کی کمی، ہماری اپنی سستی، کاہلی، غفلت، لاپرواہی، ان پڑھ ہونا، جہالت کا ہونا، یہ جہاں اس کے بہت سارے اسباب ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے اپنے ذہن میں ہے ہی نہیں کہ مجھ کو 1000 پتی بننا ہے، لکھ پتی بننا ہے، کروڑ پتی بننا ہے، مجھ کو بلینئر بننا ہے، ملینئر بننا ہے، کیا بننا ہے پتہ ہی نہیں ہم ایسے ہیں کہ ہماری کوئی منزل نہیں ہے، کوئی منزل نہیں ہے، بس ایسے ہی نکل پڑے۔ وہ ابھی نہیں حج پر جا رہے پیدل لوگ، تو ایک تو نکل گیا وہ شہاب، اللہ اس کا سفر آسان فرمائے، قبول فرمائے، راستے کی صعوبتوں سے بچائے۔ تو سب لے کر نکلا، پاسپورٹ، ویزا، پرمیشن۔ ان کے پیچھے 211 کی نوٹیں اور نکلی۔ کیوں 11 کی نوٹ کہہ رہا ہوں؟ وجہ اس کی کہ پیدل نکل گئے۔ کسی نے پوچھا بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے لگے حج پر۔ کیسے؟ کہا تو پیدل۔ 11 نمبر گاڑی بولتے اس کو، پیدل۔ کہا کہ ویزا؟ کہا کہ پیچھے سے آنے والا ہے۔ پاسپورٹ؟ پیچھے سے آنے والا ہے۔ ارے کیسے آئے گا؟ کہا کہ مجھے پتہ نہیں، بس آنے والا ہے۔ اسی لیے میں نے کیا کہا، وہ 11 کی نوٹ ہے، بس نکل پڑے۔ ایسا سمجھے کہ پوری سرزمین مودی صاحب کی، کہیں بھی جاؤ اپنا بھی راج ہے۔ ہندوستان پہ بھی مودی صاحب کا راج، پاکستان پہ بھی ہمارے اپنے پرائم منسٹر کا راج، جتنے بھی ملک لگیں گے، افغانستان خاص طور سے، وہاں پر بھی مودی صاحب کا راج۔ بس نکل گئے، کوئی پاسپورٹ نہیں، کوئی ویزا نہیں، کوئی پیسے نہیں، کچھ نہیں، کیا نہیں، اللہ کے بھروسے نکلے۔ پتہ نہیں کہ اللہ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا۔ اللہ نے کہا سبب اختیار کرو تو رزلٹ آئے گا، نتیجہ نکلے گا۔ شٹر اٹھاؤ دکان کا تو گراہک آئیں گے۔ وہ نیوالا بنا کے منہ کے اندر رکھو تو پیٹ بھرے گا۔ ورنہ کسی بچے نے کہا نا ماں سے اپنے کہ اللہ کھلاتے ہیں، مجھے یہ دیکھنا ہے کیسے کھلاتے ہیں۔ ماں نے کہا بیٹے ایسے نہیں ہوتا، اللہ ہی کھلاتے ہیں،
ہماری اپنی محنتیں اللہ کی طرف سے، ہماری اپنی کوششیں اللہ کی طرف سے ہے، ہم کو بھی حرکت کرنا پڑتی ہے، اس کے اندر جان اللہ ڈالتے ہیں، اس کے اندر کامیابی اللہ دیتے ہیں۔ کہنے لگا نہیں، اللہ کیسے کھلاتے مجھے یہ دیکھنا ہے، میں نہیں کھاؤں گا۔ ایک دن کا بھوکا، 2 دن کا بھوکا، کچھ کھانے کا نام نہیں، نہ کوئی چیز پی رہا ہے۔ ماں منت سماجت کر رہی، بیٹے تو پریشان ہو جائے گا، تو بیمار ہو جائے گا، تیرے اندر کمزوری آ جائے گی، تو کھا لے۔ کہنے لگا مجھے نہیں کھانا۔ ماں نے گرما گرم روٹیاں بنائی، پوریاں بنائی ہیں اور اچھی سبزی بنائی ہے، اس کے سامنے پیش کی۔ کہنے لگا اسے دیکھ کر مجھے اور زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، مجھے تو اللہ کیسے کھلاتے یہ دیکھ رہا ہے۔ جنگلوں کے اندر نکل گیا۔ کس کے اندر نکلا؟ کہ یہاں پر برداشت نہیں ہوگا، کھانا سامنے رہے گا۔ جنگل کے اندر دور جا کر سو گیا۔ ماں کو ترس آیا، ماں نے اس کو جگایا نہیں، اس کی سرانے لے جا کر وہ کھانا رکھ دیا۔ جیسے بیدار ہوا تو دیکھا کہ کھانا پڑا ہوا ہے، پھر دور اٹھ کر بھاگا کہ اللہ کیسے کھلاتی ہے دیکھنے کا۔ اللہ تو کھلا دے نا، یہ دیکھنا ہے۔ تو چند نوجوان چوری کر کے جنگل کے اندر بھاگ کر آئے، حساب کتاب کرنے لگے تو کھانے کی خوشبو آئی۔ خوشبو کا پیچھا کیا تو کھانا نظر آیا۔ کہنے لگے بڑا مزیدار کھانا ہے اور تازہ تازہ کھانا ہے، کیوں نہ حساب کتاب بعد میں کر دے، پہلے اس کو کیا کر لیتے، کھا لیتے۔ چور جیسے ہی کھانے لگے تو اس میں سے ایک عقل مند آدمی کہنے لگا ارے رک جاؤ، ہو سکتا ہے یہ جال ہو۔ کیا ہو؟ یہ جال ہو، جال ہمیں پکڑنے کے لیے، اس میں زہر ڈالا ہو کسی نے، ہو نہ ہو یہیں کے آس پاس میں ہو۔ کہاں پر؟ آس پاس میں ہے، تلاش کرو اس کو۔ تلاش کیا تو یہ پگلا اپنا جس کو اللہ سے کھانا تھا نظر آیا، اب پکڑا اس کو۔ کھانا کس کا؟ کہا میرا۔ کیوں نہیں کھا رہا؟ کہا کہ اللہ کیسے کھلاتے مجھے یہ دیکھنا ہے۔ کہنے لگے سچ سچ بتا، کیوں نہیں کھا رہا؟ اس میں زہر ڈالا ہے نا تجھے؟ کہ نہیں زہر نہیں ڈالا ہے۔ کہا کہ نہیں تو پہلے کھا۔ نہیں مجھے اللہ سے کھانا ہے۔ کس سے کھانا ہے؟ پھر خوب پٹائی کی اور پٹائی کرنے کے بعد میں اس کو کھانا کھلایا۔ ماں کے پاس میں روتا ہوا کہنے لگا ماں تو نے صرف یہی کہا تھا کہ اللہ کھلاتا ہے، یہ کیوں نہیں کہا کہ جب بندہ نہیں کھاتا ہے تو پھٹکے دلا کر بھی کھلاتا ہے؟ یہ کیوں نہیں کہا؟ پھٹکے مار کر بھی کیا کرتا ہے؟ کھلاتا ہے۔ اب یقین ہو گیا کہ اللہ ہی کھلاتا ہے، اور اگر نہ کھاؤ تو پھر مار کر بھی کھلاتا ہے۔ تو لوگ نکل رہے، حج پر نکل رہے، عجیب شوق لگا نا، ٹرین چڑھ رہا ہے پیدل حج کا، چل دیے، پاسپورٹ نہیں، ویزا نہیں، کوئی عقل مندی ہے بتاؤ؟ کوئی عقل مندی ہے؟ چھوٹا سا سفر کرنا ہو، ہم پوری تیاری کے ساتھ بھی نہیں کر رہے، اور اللہ نے ہوائی جہاز رکھے، اللہ نے پانی کے جہاز رکھے، اللہ نے سواریاں رکھی، اللہ نے روپیہ پیسہ رکھا، راحتوں کا اللہ پاک نے سارا انتظام کیا، اور پھر اپنے آپ کو کس میں ڈال رہے بھائی؟ مشقت میں ڈال رہے۔ یہ مطلوب نہیں ہے، دین کے اندر یہ محمود نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو کس میں مت ڈالو؟ ہلاکت میں مت ڈالو، پریشانی میں مت ڈالو۔ خیر میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارا اپنا حال اس مسافر کی طرح ہے جس کی کوئی منزل ہی نہیں ہے، کوئی منزل نہیں، بس چڑھ رہے سرگردہ۔ قرآن کریم نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، سم بکم عمی فہم لا یرجعون، اندھے بہرے گنگے، ایسی زندگی گزر رہی ہے ہماری۔ قرآن کریم کی مشہور آیت ہے، پہلے ہم چھوٹے تھے تو اس وقت میں ہم کو کہا جاتا تھا، ایسی دوستوں کی زبانوں سے سننے کو ملتا تھا کہ یہ آیت پڑھنے کے بعد میں کتا نہیں کاٹتا، کیا نہیں کرتا؟ تو ہم کو کہیں کتا نظر آیا بھوکتا ہوا تو ہم دل میں کرتے تھے سم بک بک من فہم لا یرجعون۔ سم بکم عمی 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 فہم لا یرجعون۔ سم بکم ع
پھر تھوڑے سے بڑے ہوئے تو پتہ چلا کہ وہ دوسری آیت ہے، وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اس سے کتا نہیں کاٹتا، کتنا ہی شرارتی کتا ہو اور خطرناک کتا ہو تو اس سے امن مل جاتا ہے۔ ہمارا اپنا عجیب حال ہو گیا، مقصد ہی نہیں ہے ہمارے اپنے سامنے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ ارے سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ خوفناک نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں مجھ کو، کیا بولنا چاہ رہے ہیں؟ کوئی مقصد نہیں ہے، نہ دنیاوی اعتبار سے مقصد ہے، نہ دینی اعتبار سے مقصد ہے۔ سامنے کوئی ٹارگٹ نہیں ہے ہمارے کہ مجھے اسے چھونا ہے، مجھے اس کو حاصل کرنا ہے۔ ایک بات کہوں میں آپ کو، کیا ہم واقعتاً جنت اور جہنم کے بارے میں سیریس ہیں؟ سنجیدہ ہے ہم جنت جہنم کو لے کر؟ بتاؤ نا۔ دل کے اوپر ہاتھ رکھو اور سوچو، کیا 24 گھنٹوں میں، پچھلے 24 گھنٹوں میں صرف کہہ رہا ہوں، کل کے 1:30 بجے سے لے کے آج کے 1:30 بجے تک، کیا واقعتاً جہنم کا خوف ہمارے اپنے دلوں میں آیا؟ کیا جنت کا شوق پچھلے 24 گھنٹوں میں میرے آپ کے اندر کچھ اٹھا ہے؟ کوئی فکر لاحق ہوئی؟ رحمت العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح میں فجر کی نماز پڑھ رہے تو فجر کی نماز کے بعد میں 7 مرتبہ، کتنے مرتبہ؟ 7 مرتبہ، اور دن ڈھل رہا ہے تو مغرب کی نماز کے بعد میں 7 مرتبہ اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے۔ روزانہ 14 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگ۔ کتنے مرتبہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم ہیں جنت جہنم کے تعلق سے سیریس؟ بتاؤ، اس کو اتنا میں اور آپ اہمیت دے رہے جنت جہنم کو، جبکہ ہمارا اپنا پورے زندگی کا خلاصہ تو جہنم سے بچنا ہے اور جنت کا داخلہ ہے۔ کیا ہے بتاؤ؟ قرآن کریم کہتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس کو جہنم سے بچا لیا گیا، جس کو جنت میں ڈال دیا گیا، وہ کامیاب۔ وہ کیا ہے؟ کامیاب ہے۔ مقصد یہی ہے نا، زندگی کا مقصد کیا ہے؟ جہنم سے میں دور ہو جاؤں اور جنت سے میں قریب ہو جاؤں۔ زندگی کا مقصد تو یہی ہے۔ کیا اس مقصد کے تعلق سے میں اور آپ فکر مند ہیں؟ اگر میں اور آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو تنہائی میں اپنے آپ کو بٹھا لے اور نیچی گردن کر لے تو مجھ کو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ جنت کا مجھ کو آپ کو شوق ہی نہیں ہے، اور جہنم کا ہم کو خوف ہی نہیں ہے۔ پتہ نہیں ہم کو۔ پچھلے ہفتے میں نے حدیث سنائی ہے کہ ایک نیک آدمی کا انتقال ہوتا ہے، اس کی روح کو نکالا جاتا ہے، ابھی اس کو دنیاوی اعتبار سے کفنایا نہیں گیا، دفنایا نہیں گیا، اس کی روح کے لیے جنت سے کفن لایا جاتا ہے، اس کی روح کو وہ کفن دیا جاتا، جنت کی خوشبو سے اس کو آراستہ کیا جاتا، اور اس کی روح کو پہلے آسمان پر لے جایا جاتا۔ پہلے آسمان پر اس کا استقبال، دوسرے آسمان پر اس کی روح کا استقبال، تیسرے آسمان پر اس کی روح کا استقبال، چوتھے، پانچویں، چھٹے اور ساتویں آسمان پر اس نیک روح کا استقبال ہوتا ہے۔ پھر اس کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے اور وہ جنت کا ٹھکانہ بتایا جاتا ہے، جس ٹھکانے کو، جس جنت کو اس کو قیامت کے بعد میں دیا جانے والا ہے، قیامت کے بعد میں اس کو جنت میں ڈالا جانے والا ہے۔ تو وہ تمنا کرتا ہے اپنے اس اچھے ٹھکانے کو دیکھ کر، کاش آج ہی قیامت واقع ہو جائے تو کتنا اچھا، کتنا اچھا۔ وہ نیک روح ہے، لیکن ایک بدکار روح ہے، فاسق، فاجر، ظالم روح ہے، کافر کی روح ہے، مشرک کی روح ہے، گناہگار کی روح ہے، تو اس بد روح کے لیے کوئی دروازے نہیں کھولے جاتے آسمان کے، اس کا استقبال ہوگا۔ بتاؤ، وہاں پر تو کالی جھنڈیاں بتائی جاتی ہے نا، کوئی اگر فراڈی آ گیا نیتا ویتا تو کیا بتاتے لوگ اس کو؟ دنیا کا رواج کیا ہے؟ کالے جھنڈے، نشید بہت چل رہا آج کل،
बंडखोरों का तो जमाना है, तो बहुत चढ़ रहा। निषेध, आप तो गाड़ियां भी फोड़ रहे हो। तो बदरूह है, उसका कोई इस्तेमाल नहीं, उसको कब्र के अंदर रखा जाता है और जहन्नम का वो ठिकाना उसको बताया जाता है जिस ठिकाने के अंदर उसको कयामत के बाद में डाला जाने वाला है। तो वो ये तमन्ना करता है, काश कभी कयामत वाक़ई ना हो, मैं यहीं पर पड़ा रहूं, मुझे वो ठिकाना नहीं चाहिए, मुझे वो ठिकाना नहीं चाहिए। हमारा अजीब हाल है, जन्नत का शौक ही निकल गया, शौक ही निकल गया। हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहहु रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं नमाज के लिए रकात बांधता हूं तो मेरे अपने सामने जन्नत का पूरा नजारा होता है। और एक जगह इरशाद फरमाते हैं, जन्नत अपनी पूरी आराइशों के साथ में मेरे अपने सामने लाई जाए और जहन्नम अपनी हवल्लाकियों के साथ में मेरे सामने लाई जाए, मेरे ईमान में रत्ती बराबर की भी कमी और ज्यादती नहीं होगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सहाबा के सामने जन्नतें जहन्नम खुलकर रखी हुई थी। कुरान करीम का कोई पारा ऐसा नहीं है जिसमें जन्नत का तज़किरा नहीं, जहन्नम का तज़किरा नहीं। लेकिन कुरान खुलेगा तब पता चलेगा ना, इसमें पारे भी रहते बोल के, इसमें रुकू भी रहते, इसमें आयतें भी हुआ करती है, इसमें कोई मजमून भी है। अपने को तो वो लोकमत खोलने से फुर्सत नहीं है। पुण्य नगरी में क्या आया देखते हैं। वो पाशु भूमि चल रहा है आजकल, नहीं चलता पाशु भूमि, उसमें क्या आया पता नहीं हमको। वो कल जो आने वाला आज के रिपोर्टर में क्या आया हमको पता नहीं, हमको इससे फुर्सत नहीं है ना। कुरान करीम का कोई पारा ऐसा नहीं जिसके अंदर न जन्नत का तज़किरा न जहन्नम का तज़किरा। हर पारा ऐसा है जिसमें जन्नत बराबर उसको एक मुस्तकिल मजमून दिया गया। क्यों जन्नत, क्यों क्यों जन्नत का शौक दिलाया गया, क्यों जहन्नम से डराया गया? बताया गया जहन्नमियों का खून पिलाया जाएगा, पीप पिलाया जाएगा, जहन्नमियों को ज़क़ूम का दरख्त बतौर फल के दिया जाएगा, उनका ओढ़ना भी आग होगी, उनका बिछोना भी आग होगी, उनका लिबास भी आग होगा, उनकी चमड़ी जलेंगी, जिल्द जलेंगी, फिर दोबारा नहीं लाई जाएगी। कुल्लमा नज़िदत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब, ताकि अज़ाब का बराबर मजा चखते रहे। उनको जूतियां आग के पहनाई जाएंगी, उन्हें गर्म खवलता पानी दिया जाएगा। ये मैं उर्दू में कुरान करीम की आयतों के तर्जमे सुना रहा हूँ आपको, मैं बातें नहीं कर रहा हूँ। ये कुरान करीम की आयतों की क्या है भाई, तर्जमे जिसको मैं आपको उर्दू ज़बान में सुना रहा हूँ। जहन्नमियों को सबसे सबसे हल्का अज़ाब, सबसे हल्का अज़ाब, छोटा अज़ाब, आग की जूती पहनाई जाएंगी जिससे उसका दिमाग ऐसा खवलेगा जैसे हांडी के अंदर पानी खवलता है। और ये सबसे छोटा अज़ाब है और ये जहन्नमी समझेगा कि मुझको सबसे ज्यादा अज़ाब दिया जा रहा है। क्या समझेगा? मुझे सबसे ज्यादा अज़ाब दिया जा रहा है। ये क्यों बयान किया गया कुरान करीम के अंदर? कभी गौर किया हमने? लेकिन ये बातें तो हम कुछ लोग तो नऊज़ बिल्लाह तुम नऊज़ बिल्लाह बोलते हो। जहन्नम की बातें मत करो, मौत की बातें मत करो, शुभ शुभ बोलो, बोलते शुभ शुभ बोलो, अच्छा अच्छा बोलो। क्यों ये जहन्नम के तज़किरे क्यों आए कुरान करीम? वो जन्नत का शौक क्यों दिलाया गया कि वहाँ के फल, वहाँ के फूल, वहाँ की पत्तियाँ, वहाँ की सब्जियाँ, वहाँ के झरने, वहाँ के चश्मे, वहाँ का पानी, वहाँ की शराब दुनिया में हराम, लेकिन वहाँ पर नहरें हैं शराब। वहाँ पर क्या है भाई? बोलो ना चचा। शराब की नहरें। कौन सी शराब? अदरक की शराब। कौन सी शराब? अदरक की शराब। कौन सी शराब? जिसको कांच के कटोरों में और कांच के गिलासों में वो कांच ये दुनिया की नहीं,
وہ جنت کی جس کو سونے اور چاندی، لؤلؤ اور مرجان کے برتنوں میں پیش کیا جا رہا ہے، جس کے ویٹر خوبصورت بچے، یطوف علیہم ولدان مخلدون باکواب واباریق وکأس من معین، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو دیکھنے میں بالکل خوبصورت لگے اور موتیوں کی طرح ان کا رنگ ہو اور خوبصورتی ہو، ہیرے جواہرات ان کی خوبصورتی کے سامنے پھیکے پڑ جائے، وہ معصوم بچے اپنے ہاتھوں میں تشت لے کر ان میں ایک معین مقدار گلاسوں میں شراب بھر کر وہ جنتیوں کے سامنے پیش کریں گے۔ شراب 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 شراب۔ ہمارے پاس میں نہیں وہ شاکاہاری کھانے رہتے، میٹ بولتا، کوئی اپنا پوری بولتا، کوئی بھاجی بولتا، کوئی دال بولتا، کوئی چاول بولتا۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچے آئیں گے اور وہ کہیں گے شراب شراب شراب۔ اب ہوٹلوں میں جاؤ، بڑی ہوٹلوں میں، تو وہاں پر ویٹر دونوں ہاتھ بن کے آپ کے سامنے کھڑا رہے گا، سر واٹر چاہیے، سر اور کچھ چاہیے، سر ٹیشو چاہیے۔ وہ ویٹر جیسا استقبال کرتے۔ چھوٹے چھوٹے سورۃ الواقعہ، سورۃ الواقعہ قرآن کریم کی مشہور سورت، وہ کہہ رہی یطوف علیہم ولدان مخلدون، چھوٹے چھوٹے بچے، امرت بچے، وہ جنتیوں کے سامنے طواف کرتے رہیں گے، گھومتے رہیں گے، شراب شراب شراب۔ اور ایک تو وہ شراب ہے جس کے تعلق سے اللہ خود فرما رہا ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، مشہور دعا ہے، پانی پینے کی دعا بولتے ہیں اپن اس کو، حالانکہ یہ پانی پینے کی دعا بولو نا، نہیں نا، چھوٹے بچوں کو بولنے لگاتے ہیں، اپن بولتے ہیں پانی پینے کی دعا کون سی؟ سقاہم ربہم شرابا طہورا۔ باپ بھی خوش، ماں بھی خوش، بچہ بھی خوش، چل جا نکل۔ دیکھو ہمارا بچہ کتنا پڑھتا، ہمارا بچہ کتنا پڑھتا، عربی آتی نا اس کو، کیا آتی؟ عربی آتی۔ دادا تو سب سے زیادہ خوش ہوتی، دادا سب سے زیادہ خوش، بچے، حالانکہ پانی پینے کی دعا الگ ہے، الحمدللہ الذی سقانا عذبا فراتا برحمتی ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبنا، یہ پانی پینے کے بعد کی دعا ہے۔ شراب وسقاہم ربہم شرابا طہورا، ایک تو شراب وہ ہے جس کا پلانے والا خود اللہ ہے، اللہ رب کائنات ہے، اللہ اپنے ہاتھوں سے پلائے گا جنتی کو شراب۔ کیوں بتایا گیا کہ ایک درخت ہے جس کا سایہ اتنا 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 گھنا اور اتنا لمبا مسافت کے اعتبار سے کہ اس میں عربی گھوڑا 100 سال تک بھی اپنی پوری رفتار کے ساتھ میں دوڑایا جائے تب بھی اس کا سایہ ختم نہ ہو۔ کیوں بتایا گیا ہے؟ کیوں عورتوں کے تذکرے کیے گئے اس میں؟ کیوں حوروں کا تذکرہ کیا گیا اس میں؟ ارے بولو نا، کیوں کیا گیا؟ کیوں بتایا گیا اس میں؟ کیوں دودھ کی نہر کا تذکرہ ہے؟ کیوں شراب کی نہر کا تذکرہ ہے؟ کیوں شہد کی نہر کا تذکرہ ہے؟ کیوں پانی کی نہریں ہیں؟ کھانا، وہ ہم کشمیر ایک مرتبہ گئے تھے، ایسی ہوٹل میں بیٹھ کے ہمارے اپنا میزبان جو تھا اس نے کھانا کھلایا کہ ہمارے اپنے نیچے سے پانی بہ رہا تھا، پیروں کے نیچے سے کیا بہ رہا تھا؟ خاصا پانی بہ رہا تھا۔ بڑا واہ سبحان تیری قدرت، تیری دنیا کی جنت ایسی، تیری حقیقی جنت کا کیا حال ہوگا جس کے تعلق سے آقا و مولا کائنات کی جان اور شان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کانوں نے سنا نہیں، کسی کے دل کے اوپر اس کا خیال نہیں گزرا۔ کیوں یہ نعمتیں قرآن کریم کے اندر بیان کی گئی؟ بتاؤ، ہمارے سامنے ہیں یہ سب چیزیں، بتاؤ نا۔ ہم کو تو دنیا کی عورتوں کا چکر، کس کا چکر ہے بولو؟ بیوی سے دل نہیں بھرتا، عجیب حال ہو گیا۔ وہ مفتی طارق مسعود صاحب نے بہت اچھا لطیفہ سنا ہے، بہت سارے مولانا بولتے رہتے، علماء اکرام بولتے رہتے، نظر نیچی کرو، نظر جھکا کے چلو، یہ کر کے چلو، وہ کر کے چلو۔ انہوں نے ارے نظر جھکانے کی ضرورت نہیں ہے، دل بول رہا ہے دوسری کر لو، پھر بھی دل نہیں بھر رہا ہے تیسری کر لو، پھر بھی دل نہیں بھر رہا ہے چوتھی کر لو، اور اگر پھر بھی دل نہیں بھر رہا تو تمہارا کوئی علاج نہیں ہو سکتا، تم کو کھجلی کی بیماری ہے، تم ایسے ہی چلتے رہو، اس کا کوئی علاج نہیں۔ ہم تو دنیا کی عورتوں کے چکروں میں ہیں جو ناپاک ہے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے، جو تیل نہ لگائے تو جوئیں پڑ جائے، جو 2 دن غسل نہ کرے تو بدبو آ جائے،
جس کو مہینے میں ناپاکی کے دن مخصوص ایام ہے، جو کپڑے تبدیل نہ کرے تو اس کے قریب جانے کو دل نہ کرے، لیکن ہمیں گندگی میں رہنا پسند ہے، ہمیں یہ ساری چیزوں کا مزہ لگ گیا، یہ نفسانی خواہشات، یہ نفس کے چوچلے، یہ مکاریاں، یہ عیاریاں، کہ میں اور آپ آخرت کے عیش و عشرت کو بھول گئے، آخرت کے مزے ہمارے اپنے سامنے نہیں ہیں، آخرت کا چسکا مجھ کو آپ کو نہیں لگا ابھی۔ اللہ کے نبی غزوہ خندق کے موقع پر اپنے ہاتھوں میں وہ کدال لیے ہوئے ہیں اور کدال مار رہے، اور کدال مارتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے ایک جملہ ارشاد فرما رہے، کیا فرما رہے؟ اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اے اللہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں، زندگی تو آخرت کی زندگی۔ کون سی زندگی؟ آخرت کی زندگی، ہمیشہ کے مزے نا۔ لیکن مسلمان اب جنت کو سورگ سمجھنے لگا۔ کیا سمجھنے لگا؟ یا مر گئے تو اس کو سورگواسی بولنا پڑتا، کیا بولنا پڑتا؟ بولو نا، کتنا بھی کمی نہ رہو، اس کو سورگواسی بولنا پڑتا، کیا بولنا پڑتا؟ بولو نا۔ جبکہ احد کے میدان کے اندر ایک صحابی رسول ہے، قتال کر رہے مشرکین مکہ سے، جہاد ہو رہا ہے، لڑ رہے اور بہادری سے لڑ رہے، صحابہ نے ان کو دیکھا اتنے پھرتیلے انداز میں لڑ رہے، ایسی تلوار چلا رہے، ایسے بھالا پکڑے ہوئے ہیں، ایسے نیزہ مار رہے، پھرتیلے انداز میں لڑ رہے، صحابہ کہنے لگے رشک کے طور پر، فخر کے طور پر، جنتی آدمی، جنتی آدمی، جنتی آدمی۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کو پکڑا، کہنے لگا کیسے جنتی کہہ رہے ہو، کیسے جنتی کہہ رہے ہو؟ جب تک خاتمہ نہیں ہو جاتا تب تک جنتی نہیں کہنا۔ تھوڑی دیر ہوئی، صحابہ کہتے ہیں وہ آدمی ایک جم گھٹے میں گھس گیا، اس کو کسی کا نیزہ لگا، وہ برداشت نہیں کر سکا تکلیف کو، اور اپنی خنجر سے اپنے آپ کو گھونپ لیا، خودکشی کر کے انتقال ہو گیا۔ جنتی ہے، بتاؤ نا، جنتی ہے، خودکشی کرنے والا جنتی ہے۔ لیکن یہاں پر سب کو کیا کہنا پڑتا ہے؟ بولو نا، سورگواسی۔ جنتی اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا، سورگواسی، سورگیہ فلاں صاحب، سورگیہ فلاں صاحب۔ ہمارا اپنا عجیب حال ہو گیا، جنت کے نقشے میرے آپ کے دماغ سے نکل گئے، جہنم کی حوالہ کیا ہمارے دماغ۔ اس لیے میری آپ کی زندگی محترم بھائیوں بہت ادب کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں، بے مقصد ہو گئی زندگی۔ کیا ہو گئی؟ بے مقصد، کوئی مقصد نہیں رہا زندگی کا۔ ہاں ایک مقصد آیا کہ دنیا کو جنت بنانا ہے، دنیا کو ہیپی فل لائف، خوشگوار زندگی یہاں بنانا ہے۔ اس کے لیے کالم اٹھاؤ، لوڈ بیرنگ نہیں، کالم۔ اس کے لیے پی او پی کرو، اس کے لیے ایئر کنڈیشن، اس کے لیے وہ گیزر، اس کے لیے ہیٹر، اس کے لیے اون، اس کے لیے 2 چولہے والا گیس نہیں، اب 4 چولہے والا گیس، اس کے لیے گیس کا 1 کنیکشن نہیں 2 کنیکشن، اس کے لیے گاڑی اچھی ایئر کنڈیشن، گاڑی کیسی، اس کے اندر ایئر بیگ ایک نہیں ہونا، مرے تو اپنے پھوکے میں لپیٹ کے باہر آنا، 2 2 3 3 ہونا، اسٹرنگ میں بھی ہونا، بیچ میں بھی ہونا، سامنے بھی ہونا، پیچھے بیٹھنے والے کو بھی ایئر بیگ ہونا۔ دنیا کی زندگی لگژری لائف، کیوں؟ آخرت کی لگژری لائف میری آپ کے دماغ سے نکل ہی گئی۔ صحابہ کے سامنے آخرت کی بھائیوں کیا تھی؟ بولو نا، آخرت، اور آخرت پر میرا آپ کا ایمان ہے۔ ایمان کیا ہے؟ بولو، ایمان کیا ہے؟ آمنتو باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر۔ آخرت پر ایمان، جس کا ایمان نہیں ہے آخرت پر وہ کافر ہے، کافر۔ کیا ہے؟ بولو، کافر ہے، اس کو کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہے، اس کو نکاح بھی ڈبل سے کرنے کی ضرورت ہے، اس کا نکاح ٹوٹ جاتا، اور اگر ایسے ہی رہ رہا ہے تو زناکاری کی زندگی ہے، بدکاری والی زندگی ہے۔ آخرت پر ایمان، سب کہو ہمارا آخرت پر الحمدللہ ایمان ہے۔ بولو، ہمارا آخرت پر ایمان ہے،
ہمارا آخرت پر آخرت بولتی کس کو؟ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی، مرنے کے بعد کتا نہیں بننے کا اپنے کو، بلی نہیں بننے کا. وہ اسکولوں میں پڑھایا جاتا جیسے زندگی گزاریں گے ویسا دوسرا روپ دھارن کر کے بول کے. 7 جنم لینا اپنے، اس لیے 7 پھیرے بھی لینا اپنے پاس. وہ جنموں جنموں کا ساتھ لینا اپنے پاس، وہ 7 پھیرے مار رہے نا تو وہ 7 جنم ہے اپنے. نہیں نا، ایسا نہیں ہے. مرنے کے بعد میں ہماری دوبارہ زندگی ہے، جس زندگی کا نام ہے آخرت. جس زندگی کا نام کیا ہے؟ آخرت. اور اس زندگی میں ہمارے اپنے اعمال کے مطابق یا تو جنت کا فیصلہ یا جہنم کا فیصلہ. ایمان والا ہے اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد میں جنت کا فیصلہ. کافر ہے، مشرک ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے. اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے. سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ اس لیے بھائیوں گزارش ہے اپنی زندگی کو با مقصد زندگی بناؤ، مقصد بنا کر زندگی گزارو، اللہ کو سامنے رکھ کر زندگی گزارو. جنت جہنم کا شوق خوف اپنے دلوں کے اندر بٹھا کر زندگی گزارو. پھر دیکھو دنیا کی تکلیفیں نہیں لگیں گی. دنیا کی عیش و عشرت اس میں مزہ نہیں آئے گا. اللہ مجھ کو آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.